السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت پڑھ چکے ہیں وہ آگے آ جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی بندگی کرنے کا موقع اللہ ہمیں عنایت فرما رہا ہے، یعنی دے رہا ہے۔ محترم حضرات، اس جمعہ میں خاص طور پر توحید کے بارے میں بتایا جائے گا۔ توحید کیا چیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے عقائد کو کیسا کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور ہمارے عقائد پر کیسا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا یہی ڈنکا تھا اور سب کی یہی نیت تھی کہ آدمی بندگی پر آ جائے اور توحید کا دامن تھام لے، توحید کا دامن تھام لے۔ توحید کیا چیز ہے؟ توحید یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو درست کر لینا چاہیے، جیسا ہماری نیت ہو کرنے کی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمارے آخری نبی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کو ہمیں قائم و دائم رکھیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے قوم میں اور ہمارے آبادی میں اس کا چرچا کیا جائے اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہر پیغمبر آ کر یہی بات بتاتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو، ہماری نبوت پر ایمان لاؤ اور ہمارے ہاتھوں ہاتھ ایمان قبول کر لو، اللہ تمہیں آخرت میں جگہ دے گا اور جنت میں جگہ دے گا، جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اور بعض افراد ماننے والے کامیاب ہو گئے، نہیں ماننے والے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ویسے ہی محترم حضرات، ہر دور میں نبی دعوت دیتے گئے
ایمان قبول کرتے گئے، ویسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنیے۔ اور ہمارا جو آج کا جو مدعا ہے اور ہمیں جو بات کرتے جا رہے ہیں، ان کی دعوت سے ہماری دعوت سے ملتی جلتی بات ہے آج کا عنوان پر۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے رسول تھے اور وہ ان کو نبوت دے کر بھیجے گئے تھے، اور ان کے والد خود اوپر کی آیتوں میں، سورہ انعام کی اوپر کی آیتوں میں نے جو سورہ انعام کی 70 پر 5ویں آیت تلاوت کی ہے، 70 پر 4، 70 پر 3ویں آیتوں میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، اے ابا جان، آپ جو جن بتوں کو بنا رہے ہیں اور جن بتوں کو آپ ہاتھوں سے بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اور ان کے قوم کو بھی سمجھاتے گئے، اور ان کے قوم کے لوگوں نے کہا ہمارے آبا و اجداد انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، انہی بتوں کے معبودوں کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انہی کو خدا مانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کیسے چھوڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے طریقے کے اوپر چلے گئے اور کہنے لگے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور رات چھاتے گئی اور رات ہوتے گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اب رات ہو رہی ہے، اب تمہارا اللہ کہاں سے آئے گا، ہم دیکھیں گے۔ قوم کو دعوت دینے لگی، تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور چاند کی پوجا کرتے تھے، اور سب بتوں کے پوجا کرتے تھے۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے محترم حضرات، یہ جو بتوں کی پرستی شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے دور سے شروع ہوتے ہوئے آئی ہے، اور سلسلہ اب بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو کہنے لگے، اب جو ستارے آ رہے ہیں اور وہ ستارہ جو نظر آ رہا ہے، شاید تمہارا خدا یہی ہوگا۔ وہ قوم کہنے لگی، ہاں ہمارا خدا یہی ہے، ہم اسی کو مان لیں گے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ کر آ گئے، اب بتاؤ تمہارا خدا کہاں چلے گا؟ رات میں ستارے دکھتے، دن میں کون سی ستارے دکھتے؟ اور ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے لگے کہ دن میں کیسے ستارے؟ تمہارا معبود کہاں ہے بتاؤ؟ اور جب سورج نکلنے لگی، دیکھو ہمارا معبود آ گیا، ہمارا معبود شمس ہے، ہمارا معبود قمر ہے، کہنے لگے یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ جیسا کہ شام ہو گئی، شام ہونے کے بعد بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھو تمہارا معبود ڈوب رہا ہے، ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا، اور ختم ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بیان فرماتے ہیں، وہ میرا اللہ ایسا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ہوائیں بھی نہیں چل سکتی، برسات بھی نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اناج بھی نہیں مل سکتا۔ ہم اسی کے حکم سے یہاں پر آئے ہیں، اسی نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے، اور اسی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میری اتباع کر لو، میرے ہاتھ پر ایمان لاؤ، راہ راست پر آ جائیں گے آپ۔ اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے ہم سن رہے ہیں ان کے واقعات کو، اور ان کا جو وہ زمانے کا بادشاہ تھا، مختصر انداز میں بتا رہا ہوں محترم حضرات، وہ زمانے کا بادشاہ تھا، ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کری، وہ بعد کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ قصہ ہوا ہے محترم حضرات۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
توحید دیکھیے. ویسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی سال ہو گئے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے کر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں ایمان لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں حضرات ایمان لائے اور چھپکے چھپکے نمازیں پڑھتے تھے اور چھپکے چھپکے مکے میں دین کی دعوت دیتے تھے اور توحید کی دعوت ایک اللہ کے ہونے کا یقین کو دلوں میں بٹھاتے تھے، اور جتنے جو غیر اللہ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب اللہ کا حکم ہوا کھلم کھلا اعلان کر دیجیے اور کھلم کھلا دعوت دے دیجیے. صفا کے پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہنے لگے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھوں پر ایمان لاؤ. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں جس پہاڑ پر کھڑا ہوں ادھر کا بھی نظارہ دیکھ سکتا ہوں، ادھر سامنے کا بھی نظارہ دیکھ سکتا ہوں. سامنے آپ کھڑے ہیں، پیچھے کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے. اگر میں یہ بتاؤں پیچھے سے دشمن آ کر حملہ کرنے والا ہے، آپ یقین کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا جاتا تھا، امانت دار تھے اللہ کے نبی اور سچ بولنے والے تھے. سب کہنے لگے ہم تسلیم کر لیں گے، ہم مان لیں گے تمہاری بات پر. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میں کہہ رہا ہوں اس بات کو مان لو. سب سے پہلے وہاں کے لوگوں نے ملامت کیے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگے. اور خود ابو لہب نے کہا اسی کے واسطے برا بھلا کہنے لگا، اور احادیث کے جملے ہیں برا بھلا کہہ کر یہاں سے چلا گیا. تبت لک ھذا الیشمعتنا، کہا اسی کے واسطے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، ہمیں ہمارا آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ہمیں ایک اللہ پر کیسے آ گئے، اسی لیے جمع کیا. ویسا ہی محترم حضرات ہمارے نبی ایمان کی دعوت دیتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکالتے گئے، اور صحابہ کی ایک جماعت ریڈی ہو گئی، تیار ہو گئی، اور وہ جگہ جگہ جا کر محنت کرنے لگے اور جگہ جا کر ایک اللہ کی دعوت دینے لگے. اور ہمارے سامنے بزرگان دین بھی آئے ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، وہ یہی مقصد تھا ان کا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے، امت مسلمہ کے دلوں میں بیٹھ جائے. ویسا ہی محترم حضرات جیسا کہ میں نے کہا تھا اسی سے ملتا جلتا ہماری آگے بات کرنا ہے. کیا ہے؟ حکومت ہند کی طرف سے آج جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتا تھا، سورج کو اپنے کو خدا مانا جائے، جان کو خدا مانا جائے. آج حکومت ہند کی طرف سے سوریہ نمسکار کی وہ جو جتنے جو قوانین ہیں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، اور اس کے برخلاف ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کہتا ہے، ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں، ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محترم حضرات سب سے پہلے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جان بھی چلا جائے اور اس کا مال بھی چلا جائے اور اس کو قربان دینا پڑے، پرواہ نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. باقی جتنے جو اعمال ہیں ہمیں اللہ کے سامنے رکھیں گے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے سورج کی پوجا کرتے تھے اور چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، دن کی پوجا کرتے تھے، رات کی پوجا کرتے تھے. ویسا ہی ہمیں بھی یہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہمارے نونہال بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے سورہ نمسکار کیا جائے. سراسر بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، سراسر غلط ہے، اس کی اجازت
اسلام نہیں دیتا ہے. صرف ہم ماتھا ٹیکیں گے اللہ کے سامنے ٹیکیں گے اور ہمیں کسی کو خدا مانیں گے. وہ صرف ایک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسی لیے ہمارے بچوں کو مکتب میں عربی میں سب سے پہلے یہی تعلیم دیا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمے کی تعلیم دیا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تیسرا کلمہ, چوتھا پنجم کلمہ رد کفر. کفر کا انکار کرتا ہے مسلمان, کفر سے انکار کرتا ہے, صرف یہ خدا کے اوپر ایمان لاتا ہے. اسی لیے ہمارے بچوں کو مکاتب میں عربی میں کفر کے انکار کے واسطے پنجم کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کے واسطے ہمیں ہمارے عقائد کو شروع ہی سے ہمارے طلباء کے, ہمارے بچے کے عقائد کو ہمیں شروع ہی سے تیار کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر اس سے پہلے کیا کر دیا جائے, ان کے عقائد کو اور پختہ کیا جائے. اسکولوں کے اندر یہ سورہ نمسکار کے نام سے اور دیگر جتنے جو معاملات ہیں اس کو نافذ کر کے ہمیں مرتد کیا جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس میں خاص طور پر یہاں پر حکومت کی بات آتی ہے تو ہمیں جو ہمارا ہندوستان کا جو آئین کہتا ہے اس کے دائرے میں رکھ کر ہمیں بات کرنا چاہیے. اس کے یہ باتیں کیا ہے, یہ باتیں جمعہ کے خطبے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ جمعہ کے خطبے میں نہیں تو ہمیں کہاں بتا سکتے ہیں؟ اور کوئی جگہ نہیں ہے سب اکٹھا ہو جائے, کوئی ہمیں ایک جگہ نہیں ہے اکٹھا ہو جائے. تیسری یا چوتھی جمعہ میں نے کہا تھا یہ جو ہمارا جمعہ ہے, جمعہ کو ہمیں جمعہ سمجھے اور جمعہ کی قدر کرے. اور ہماری امت مسلمہ کا کوئی میڈیا نہیں, یہی میڈیا ہے ہمارا جمعہ. اسی سے ہمیں مضبوط ہو سکتے ہیں, اسی سے ہمیں ہمارے اعمال پر درست ہو سکتے ہیں. اسی لیے محترم حضرات ہمیں اس جمعہ میں بتا رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی بتا سکے, اپنے بچوں کے بھی عقائد کو درست کر سکے. ایسا ہی ہندوستان کے تاریخ میں تسلیمہ نسرین ایک عورت گزری ہے. یہ بہت بڑی ذہانت کی عورت تھی. یہ کوئی ہندو کے پیٹ میں نہیں, مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئی ایک لڑکی تھی. وہ کہنے لگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات کہنا میرے لیے بھی درست نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں. وہ اس ملعون عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ 4 شادیاں کرو, آپ خود 11 شادیاں کریں. یہ کہا کہ انصاف کی بات, یہ بات کہنے لگی. اور آگے سنیے محترم حضرات, وہ بہت سارے باتیں کہنے لگی اسلام کے خلاف. رہی تھی مسلمان, پیدا نہیں تھی مسلمان کے پیٹ میں, آبا و اجداد تھے مسلمان. تاریخ کے اندر لکھا ہے تسلیمہ نسرین کی جو بیٹیاں تھی مسلمان کے قوم سے پیدا ہوئی تھی, اس کا باپ ایک عالم دین تھا, ایک عالم دین تھا. اپنی بچی کو عالم دین, اپنی بچی کو بے دین کیسا بنا سکتا ہے؟ آگے ہمیں کتابوں کے اندر معلوم ہوا کہ یہ عیسائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرے گی. اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہی ہے. اسی لیے ہمیں بھیجیں, ہمارے جتنے جو حکومت کے اسکول ہیں اور ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس میں بھیجیں, ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے بچوں کے عقائد کو بھی درست کریں. اگر ہمیں سورہ نمسکار نہیں کرے تو کوئی ہمارے اوپر جرمانہ نہیں. ہمارا آئین کہتا ہے ہمارے اوپر آزادی ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں, اس مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں, نہ کہ ہم نہ ڈرایا جائے, ہم نہ اسکولوں سے نکالا جائے. وہ نہیں ہے. آگے کی کاروائی ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہی ہے, جمعیت علماء ہند کر رہی ہے, بہت بڑے بڑے تنظیمیں کر رہے ہیں. یہ بہت جڑ کی باتیں ہیں کہ صبح حافظ صاحب کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھ کر ادھر سورہ نمسکار کر دیا جائے. یہ اگر ایسا ہی چلتا گیا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محترم حضرات, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی
کوئی الف نہیں معلوم تھا، با نہیں معلوم تھا، مجھے حضور کی پہچان معلوم نہیں تھی۔ 2006 میں جب میں مدرسے کو گیا تب ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ ایک نبی ہے، ہمارے نبی ہے، اور یہ باتیں بتانے لگے ہمارے نبی سب تمام نبیوں سے اعلیٰ تر نبی ہے۔ یہ باتیں بتانے کے بعد آپ کے سامنے بھی ہمارے نبی کی تعریف کر رہا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ بہت سال ہو گئے، 15-16 سال ہونے جا رہے ہیں محترم حضرات۔ اس کے بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کھل کر اللہ کے نبی کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے بچوں کو آج نہیں کل سدھار دیں گے، آج نہیں کل سدھار دیں گے، آج نہیں کل سدھار دیں گے بولے تو ہمارے قبروں کے اوپر جا کر دعا کرنے کے واسطے کوئی طالب علم نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمارے بچوں کے عقائد کو ہمیں درست کرے، اسی لیے ہمارے بچوں کو کیا کرے؟ کلموں کی تلقین کرے، اسی لیے ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، اسی لیے ہمارے بچوں کو یہ بات بتائیں کرنے دھرنے کی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کا ہونے کا یقین دلوں میں بٹھا دے۔ یہ جتنے جو ولی اللہ آئے ہیں، جتنے صحابہ آئے ہیں، جتنے جو محنتیں کرے ہیں، صرف ایک ہی بنیاد تھی، وہ بندہ کیسا اللہ سے جڑ جائے، جیسا نیٹ ورک کٹ گیا ہے اس کا نیٹ ورک کیسا جڑ جائے، یہی محنت لے کر آئے تھے، اور اس کو ہمیں عام کرنے کی کوشش کرے، اور کسی کو ظلمن یہ جو کفر کے کامیں کرنے کے واسطے اور جیسا کہ سوریہ نمسکار کرنے کے واسطے کہہ رہے ہیں، تو مقامی ذمہ دار جتنے جو اسکول کے ذمہ دار رہتے ہیں ان کو ہمیں سمجھائیں اور ہمارے عقائد کو ہمیں درست کرتے ہوئے چلا جائے کہ اس کا نتیجہ ہمیں آگے کے نسلوں پر پڑے گا، اس کا نتیجہ ہمیں آگے کے نسلوں پر پڑے گا، اور ہمیں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے کل کے دن اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر جہاں پر برائی ہو رہی ہو وہاں پر برائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھ سے ہو رہا ہو ہاتھ سے روکے، اپنے زبان سے ہو رہا ہو زبان سے روکے، اپنی طاقت سے ہو رہا ہو طاقت سے روکے، اور آخر میں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حدیث کے الفاظ ہیں دل میں اس کو برا سمجھنے کی کوشش کرے، دل میں اس کو نہ ہونے کا یقین کو سمجھے، اس کو ہمارے ذہنوں میں لانے کی کوشش کرے۔ جتنے جو ہمارے بھولے والے جو دیہات میں رہنے والے ہیں، ہمارے رشتے دار کیوں نہ ہو، ہمارے جو قریبی ہو اور پڑوسی کیوں نہ ہو، ان کو ہمیں بات بتانے کی کوشش کرے۔ اور محترم حضرات، خاص طور پر ہمارے بچوں کو ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے 5 کلمے پڑھ کر ہمارے بچوں کو سونے کی عادت ڈالیں، اس سے ان کی زندگی میں بن جاتی ہے، اور آگے وہ کلموں کی برکت سے والدین کی خدمت کرنے کا طریقہ بھی سیکھ جائیں گے۔ یہی کلموں کی برکت سے وہ آگے چل کر اللہ کے ہونے کا یقین کو ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اور ان کا ایمان پختہ بن جائے گا۔ اور جتنے جو کلمے ہیں آج ہر طریقے سے آسان ہو گیا ہے، اگر پڑھنے نہیں آتا تو ہمیں سن بھی سکتے، موبائل سب کے پاس ہے، اور اگر پڑھنے میں نہیں آتا اس کو سنانے کی کوشش کرے۔ جتنے جو دعائیں ہیں ایکر کرسی ہے یہ سب ہمیں سکھانے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعائیں کریں گے ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ گزرے، ہمارے ملک میں جتنے جو بھائی چارگی جو 10 یا 15 سال کے پیچھے تھی وہ بھائی چارگی اب نہیں رہی، تو اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کے عادت و اخلاق سے، جیسا کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کوئی کرامت نہیں دکھائی نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ سے نکال دے بات، وہ ایک بات کہتے ہزاروں لوگوں ان کے بات پر فدا ہو جاتے اور ان کے ہاتھوں پر ایمان ڈال لیتے تھے۔ تو یہی عادت و اخلاق کو اور یہی ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ان کے ماننے والے ہمیں ہیں، جیسا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سردار کہا جاتا ہے ولیوں کا، یہ بولی بول دیتے، ہزاروں عیسائی ان کے قدموں میں آ کر پڑ جاتے، حضرت آپ کے ہاتھوں پر ہمیں ایمان قبول کرا دیجیے، اپنے ہاتھوں پر ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، اپنے ہاتھوں پر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دے دیجیے۔
یہ باتیں تھے اللہ والوں کی، یہ باتیں تھے اللہ والوں کی۔ اسی لیے ہمیں کوشش کریں، ہماری محنتوں کو بھی کوشش، ہمارے جتنے طلباء ہیں، ہمارے جتنے اسکول جانے کے بچے ہیں، ان کو ہمیں کلموں کی تلقین کریں، اور خاص طور پر قرآن مجید کی بھی ان کو تلقین کریں کہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جسے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور ہر زبان میں بھی قرآن مجید موجود ہے، اس کو ہمیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کا، اور ہمارے اساتذہ بیان فرما رہے تھے کہ بچوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے جیسا یہ سامنے پتھر کے اوپر جتنے لکیریں مارے ہیں، ڈیزل کرے ہیں، ویسا ہی بچوں کا ذہن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں نقش ہو گئی بات، قیامت تک نہیں بولیں گے۔ یہ کتابوں کی باتیں ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ ہمیں بچپن ہی میں ان کے عقائد کو، ہمیں ان کے ایمان کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔